ہماری استاذہ باجی سلمہ صاحبہ نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین صحت سے نوازے. تو ہم ہر جمعے میں ہم ہر جمعے رات کو تو ہم یہ کرتے تھے کہ اچھا فلاں بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جانا ہے. ہر جمعے کو جمعہ پڑھنے کے بعد مسجد سے سیدھے نکل جانا. اور یقین مانے جو ابھی آپ نے حدیث پڑھی ہے نا، 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں. تو جب وہ بیمار بھی ہوئی تو اس کے بعد کچھ عرصہ تک 2-3 ماہ تک یا شاید کچھ کم یا کچھ زیادہ، تو میں اس پہ عمل کرتی رہی کہ ہمیشہ جمعے میں اگر ہفتے کے پورے 7 دنوں میں پتہ چلا کہ کوئی بیمار ہے تو جمعے کو پھر جمعہ پڑھنے کے بعد تو عیادت کے لیے جانا، کیونکہ المیزان میں ہم نے چھٹی رکھی ہوئی تھی جمعے کی. تو یہ چیزیں ہیں کہ اچھے دوستوں کی صحبت سے انسان بہت سارے وہ خیر کے کام کر لیتے ہیں جو وہ خود سے نہیں کر سکتا. نیک لوگوں کی صحبت جی. تو ہم اکثر ہماری یہ جمعے کا ہمارا ایک کام تھا کہ ہم نے ضرور، اور خاص طور پر ہسپتالوں میں کہ ہسپتالوں میں ہم جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ انشاءاللہ ہم بعد میں بھی کوشش کریں گے جاری رکھنا چاہیے نا. اور پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے مریض بھائی کو دیکھنے کے لیے جاؤ، عیادت کے لیے جاؤ، تو اس کے لیے عافیت کی دعا کرو. اچھا، اس میں ایک اور خاص پوائنٹ ہے. ہم کیا جا کے پوچھتے ہیں نا کہ السلام علیکم، آپ کو کہاں تکلیف ہے، یہ تکلیف کہاں سے شروع ہوئی، پھر اس سے کیا ہوا، پھر ڈاکٹر نے کیا کہا، پھر کیا دوائی کھا رہے ہیں، پھر اب یہ، یعنی وہ مریض جو چند منٹ کے لیے، تھوڑے سے ٹائم کے لیے جب ہم دیکھنے ان کو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس تکلیف سے باہر آئے کہ ہم سے کوئی باتیں ہم ان سے ایسی کریں کہ وہ اپنی تکلیف کو بھول جائے، اور وہ پورا ٹائم ہم بیٹھ کے اس کی وہ ہسٹری جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید جس سے ہم کچھ مدد کر سکیں. لیکن وہ باہر نکلنا چاہتا ہے بیچارہ ان سے، لیکن ہم پھر اسی کو وہیں پہ دھکیل دیتے ہیں نا اس کو. صحیح. تو ایسا بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں عیادت کے آداب پتہ ہونا چاہیے، پہلے سے ہم تیار ہو کے جائیں کہ جی اچھا ہم یہ کیا، یا کوئی اچھی باتیں شیئر کریں نا، تو جس سے کہ مریض کو تسلی ملے. اور پھر دعائیں دینی چاہیے اس کو نا، عافیت کی دعا دینی چاہیے. اس طرح بھی شروع کر سکتے ہیں کہ اس مرض سے آپ کے انشاءاللہ درجات بلند ہو رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب اس کا حوصلہ ہوگا کہ واقعی ہے نا. تو آپ ہمارے لیے دعا کریں، مریض کو ایسے کرنا چاہیے، کیونکہ مریض کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ مطلب اس کی زیادہ دعائیں قبول کرتا ہے، وہ پریشانی میں ہوتا ہے. تو اگر ہم جائیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی ہم اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں. تو جو آگے اس میں بھی ہے، ابو داؤد میں ہے کہ بیمار کی عادت کے وقت یہ 7 مرتبہ کہنا مسنون ہے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی دعا میں پڑھ سکتے ہیں. اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے شفا دیتا ہے بشرطیکہ کہ اس کی موت کا وقت نہ ہو. ہاں جی. تو انشاءاللہ تو اس کو یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ. اور پتہ چھوٹی دعائیں ہوتی نا، مثال کے طور پر جیسے ہم عربی میں دعاؤں کی فضیلت اس لیے ہے کہ عربی زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے الفاظ. تو چھوٹی سی بات ہے اللہ یشفی کا، اگر کوئی بچہ ہے، بڑا ہے، آدمی ہے، تو اللہ یشفی کا، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، اللہ یشفی کی. اور یہ اگر ویسے نارملی دین اللہ یشفیک، اللہ یشفیک. اور اس کے ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں بسم اللہ ارقیک، بسم اللہ ارقیک، اللہ یشفیک. تو ناظرین جیسے آپ سن رہے ہیں، یہ تو بالکل اتنی چھوٹی دعا ہے کہ ایک دفعہ سننے سے بھی آپ کو آ گئی ہوگی کہ اللہ یشفیک، اللہ یشفیک، اللہ یشفیک. اور پھر روایت میں یہ بھی آتا ہے نا کہ پھونک بھی سکتے ہیں اللہ کے نام لے کے. تو اللہ یشفیک اور بسم اللہ ارقیک، اس کے ذریعے سے میں پھونک رہی ہوں آپ کے اوپر. اللہ کا نام پڑھ کے اگر کسی کے اوپر پھونک دیا جائے تو اللہ کی رحمت سے وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے. تو جی جیسے بچوں کو مطلب لے کے فلانے مولوی کے پاس لے جائے، ادھر لے جائے، دم کروا کے لیں، تو خود ہی ہم دم کر سکتے ہیں. اس طرح کے چھوٹے دم اگر ہمیں پتا ہوگا، نالج لیں گے، حاصل کریں گے، پھر ہی ہم اس پہ عمل کریں گے نا. تو پھر ہمیں تو جانے کی ضرورت نہیں. جب کبھی پریشانی رات کو کسی وقت بھی فوراً دم کر سکتے ہیں بچے کو انشاءاللہ. تو اس سے کافی افاقہ. اور باقی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان تکلیف میں انسان کو بہت ستاتا ہے نا، کہ تکلیف کو دگنا کر کے ستاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے،
اور وہ شکر جو ہے تکلیف میں انسان کرتا ہے, اللہ سے قریب ہوتا ہے, تو اس کو میں اللہ تعالیٰ سے اور دور کر دوں. تو اس وقت انسان کیا ہے کرے کہ دعائیں پڑھے. مثال کے طور پر دیکھیں کہ قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق, جب آپ پڑھنے لگیں گے اور پھر جو مریض ہوتے ہیں اس کی توجہ بھی بڑھ جاتی ہے, اور پھر اللہ کی رحمت ہوتی ہے, کیونکہ تکلیف تو اللہ کی طرف سے ہے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور دوسری جو اہم بات ہے ناظرین وہ یہ بھی کہ ہم ہمیشہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے, شفا دے. ہم ایسا نہ کہیں کہ شفا دے. شفا تو آگ کے گڑھے کو کہتے ہیں, تو بعض اوقات الفاظ جو ہیں ہمیں وہ بھی نہیں پتہ ہوتی کہ ہمیں کیسے کہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. تو اللہ یشفیک, اللہ یشفیک, چھوٹی سی بات ہے. اور کبھی خود اپنے سر میں درد ہے یا بازو میں یا کہیں درد ہو رہی ہے یا دل گھبرا رہا ہے, تو خود کے اوپر پڑھ کے پھونک مارے اپنے اوپر اور پڑھتے رہیں اللہ یشفی, اللہ یشفی, فی یعنی یا کے ساتھ اللہ تعالیٰ تو مجھے شفا دے دے, اللہ تعالیٰ تو مجھے شفا دے دے. اور پھر مریض کے لیے جیسے آپ نے بتایا کہ اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے. آپ نے جو کہا نا کہ اپنے اوپر مطلب پھونک مارے, اپنے اوپر پڑھ کے دم کریں, تو ہر کسی کا جیسے کہ کسی کو پیراسٹامول سے آرام ہو جاتا ہے, تو کسی کو ایناڈین سے, کسی کو مطلب آئیبرفین کھانی پڑتی ہے. تو میں نے یہ آزمایا ہے کہ نا میں کئی دفعہ کئی دعائیں پڑھتی تھی, لیکن جو مجھے پہ اثر کی نا اس سے فائدہ ہوا, وہ مجھے یہ دعا تھی اعوذ باللہ بعزتہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اس دعا کے نا تو کہیں بھی پین ہو تو میں ضرور کوشش کرتی ہوں کہ اس دعا کو 7 دفعہ پڑھ کے نا آگے پیچھے دوسری پڑھ کے پھونک ماروں, تو الحمدللہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. تو اور بھی چھوٹی چھوٹی اس طرح کی کافی دعائیں آتی ہیں, تو کوئی بس دعا لے لیں جو آپ پہ اثر کرے تو اسی کو جاری کریں, اس کا ورد انشاءاللہ. ہاں جی. اور ناظرین اگر آپ کو کچھ دعاؤں کی ضرورت ہو کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے شیئر بھی کر سکتے ہیں, ہمارا نمبر آپ اسٹوڈیو سے لے سکتے ہیں اور پھر ہم آپ کو پوسٹ بھی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ ویسے چاہیں تو ہم یہاں پر اسٹوڈیو میں بھی چھوڑ سکتے ہیں. اسٹوڈیو کا نمبر ہے 28087779, اور آپ کال ان کر کے تو ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ساری ہماری ضروریات ہیں نا. تو ہر انسان کے ساتھ تکلیف لگی ہوئی ہے, بیماری کے ساتھ صحت اور صحت کے ساتھ بیماری ہے, تو ان سب کے ساتھ آگے ہم چلتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ عیادت کے لیے اور سنت سمجھتے ہوئے, اور پھر یہ کہ 70,000 فرشتوں کی دعائیں لینے کے لیے. اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ مریض کی عادت نہ کرنے والے سے قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی, پوچھا جائے گا. تو اس میں کافی لمبی حدیث آتی ہے, اس کا تھوڑا سا مفہوم بھی بتاتے ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں بیمار تھا تو نے میرا پتہ نہیں کیا, میں بھوکا تھا. تو اس کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بھوکے, وہ نہیں بیمار, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے تو ہیں نا, تو بندوں کا اس طرح وہ حق پورے کریں گے تو انشاءاللہ اس کی پوچھ ہونی ہے ہم سے نا. اگر اس کو ہم دماغ میں پیچھے رکھیں گے تو ہمارے لیے عیادت کرنا تو بلکہ خوشی سے جائیں گے, خوشی سے سارے کام کریں گے, کیونکہ اس کا اجر اور ریوارڈ دیکھ کے, اور پھر ساتھ اس کا کہ ہمارے نبی کی سنت ہے اور ساری اس طرح کے دماغ میں رکھ کے, تو انشاءاللہ اس سے بڑا اجر کی میں ہمارا اضافہ ہوگا انشاءاللہ. تو اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ عیادت کے ساتھ ساتھ اگلا حق جو مسلمان کا مسلمان پر ہے کہ اگر اس کے دنیا سے جانے کی خبر ملے تو کیا کیا جائے کہ جنازے میں شریک ہوا جائے. اب جنازے میں شریک 2 طرح سے ہوتا ہے انسان نا. اب یہاں پر تو ہوتا ہے کہ اگر مسجد میں ہے تو جنازے کے لیے انسان جاتا ہے اپنے بہن بھائی کی ہمدردی کے لیے, افسوس کے لیے نہیں, ہمدردی کے لیے. اس وقت ایک مسلمان کو, اور مسلمان ہو یا نان مسلم ہو, اگر ہمارا نیبر نان مسلم ہے تو اکثر مجھے چرچز میں بھی جانا پڑتا ہے اور میں جاتی ہوں. اور اچھا جو نظم ہے چرچز کا وہ آپ دیکھ کے تھوڑا سا اس سے مطلب امپریس تو اوبویسلی بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں نظم کی, آداب کی, آرگنائزیشن کی ایسے موقعوں پر اتنی کمی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ ہم وہ امت ہیں کہ جن کو اتنے آداب سکھائے گئے. ہاں جی دیکھیں, اور باہر جانے کا, آنے کا, ٹوائلٹ جانے کا, آنے کا ہر ادب ہمارے نبی نے بتا دیا, جنازہ پڑھنے کا, بیماری کا, دیکھیں کتنے تو پھر ہمیں بھی وہ کرتے بالکل. یعنی اتنی سائلنس ہوتی ہے, اتنی, حالانکہ پریسٹ جو ہے تقریباً آدھا گھنٹہ وہ جیسے ہم دعا پڑھتے ہیں وہ پڑھتا رہتا ہے کھڑے, پھر سب کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر بیٹھتے ہیں, پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو عبادات کے جو طریقے ہیں نا اٹھنے کے اور بیٹھنے کے وہ ایسے ہی ہیں سب کے.
لیکن ان لوگوں نے تھوڑے سے بدل دی اور الحمدللہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے دیکھیں شروع سے لے کے اب تک ہمارے طریقوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو ایک دفعہ میں اسی طرح چرچ میں تھی تو یہ جوتوں کے ساتھ تھے نا، تو مجھے موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات یاد آئی نا کہ حالانکہ جوتے اتارنے کا حکم جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا کہ جوتے اتار دو. تو لیکن وہ بدلی ہوئی شکل ہے نا اب کہ وہ جوتوں کے ساتھ اپنی عبادت گاہ میں یعنی چرچز میں ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. تو ہم دیکھیں کہ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ امت مسلمہ کے پاس ہر ایک کام کا ادب ہے، لیکن ہم اس ادب سے خالی ہیں. صرف طریقہ ہے، اور طریقہ کس طرح سے کیا جائے اس طریقے کو کرنے سے ہم قاصر ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ طریقہ کیا. مسجدوں میں ادب سے داخل ہو، کل بھی بلکہ جمعے کے ٹائم پہ مسجد کے آداب کی بات ہوئی اور جمعہ کے آداب کی بات ہوئی. تو یہ کہ اندر داخل ہونے کا طریقہ اور باہر نکلنے کے طریقے سے لے کے سب طریقے. تو اسی طرح جب مسجد میں جایا جائے اور خاص طور پر اگر جنازے کے لیے ہم گئے ہیں، جبکہ عورت پر فرض نہیں ہے، مرد پر فرض ہے. اچھا اس میں بھی ایک بات یہ دیکھیں، جو مرد حضرات جاتے ہیں نا تو کیا ان کو حقیقت میں پتہ ہے کہ جنازہ کس طرح سے اٹینڈ کرنا چاہیے؟ تو آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے ساجدہ؟ جی جنازے کی جیسے کہ اہمیت کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں. جی بالکل ضرور. ہاں جی، فضیلت اور جنازے کی فضیلت اور اہمیت میں بات کرتے ہیں ہم لوگ. اس میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ عورتوں کے لیے اگر ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں عیادت کے لیے یا تعزیت کے لیے، عیادت کی بات ہوئی تعزیت کی، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ بعض مواقع پر آپ صرف گئے، کھڑے ہو کے دعا کی اور واپس لوٹ آئے، اور واپس کھڑے واپس لوٹ آئے. اور ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم تعزیت کے لیے جائیں تو کتنا وقت ہمیں بیٹھنا چاہیے. ہم تو بیٹھ جاتے گھنٹہ تو کم ہے، اس سے زیادہ لگاتے ہیں ٹائم. بالکل. اچھا پھر یہ بات ہے کہ ہر انسان کی جو فطرت ہے نا وہ مختلف ہوتی ہے. ہم اپنی فطرت دوسرے پر لاگو کرتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کے گھر میں کوئی دنیا سے چلا گیا، اس کا عزیز رشتہ دار، ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم جب 2 دن کم از کم 2-3 دن 4 دن یا کتنے بھی اگر ہم اس کے پاس نہیں رہیں گے تو شاید وہ حق ادا نہیں ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. پوچھنا چاہیے. بعض لوگوں کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنا ٹائم چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہمیں اکیلا تھوڑی دیر چھوڑ دو تاکہ ہم ریفلیکٹ کر سکیں کیا ہوا ہے. اور بہت سارے مواقع پر دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر لوگ ڈپریشن میں اس لیے چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو یہ ابھی بتا ہی نہیں پاتے کہ ہماری سچویشن کیا ہے. کو انڈرسٹینڈ ابھی ان کو افیکٹ ہوتا ہے نا. جی بالکل. تو ان لوگوں کو تھوڑا سا ہمیں دیکھنا چاہیے، جانے والوں کو، کہ کیا واقعی ان کو ضرورت ہے بھی ہماری کہ ہم سب چھوڑ چھاڑ کسی کے اوپر. ٹھیک ہے رشتہ داری کا حق ہے، لیکن یہ کہ وہ حق جو ہے وہ ان پر اور زیادہ بوجھ نہ بن جائے. تو ہمیں ایسا پوچھنا چاہیے ارینج، ہاں جہاں تک کھانے وغیرہ کا خیال ہے یا کچھ اس طرح سے. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے دیکھیں گھر میں اگر کسی کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اب وہ بچے اور ماں کو مل کے بیٹھنا، اپنے غم کو ایک دوسرے سے بانٹنا، لیکن جو سب خاندان والے ہوتے ہیں وہ اتنا جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ بچے علیحدہ پریشان، بیوی علیحدہ پریشان، اور وہ ایسا مطلب ان کو شرمندگی سے وہ کہہ بھی نہیں سکتے. شرم آتی ہے کہ آپ چلے جائیں، ہمیں ٹائم چاہیے. تو اگر کسی کو کہہ دیں تو پھر دیکھیں کہ آپ مسائل کھڑے ہوں گے معاشرے میں نا. لیکن یہ سمجھنا چاہیے ہمیں. واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بس تھوڑے کے ٹائم کے لیے جائیں، تعزیت کریں اور واپس آ جائیں. جیسے کہ بس کھڑے کھڑے آپ سمجھاتے تھے چلو 5-10 منٹ بیٹھ جائیں، بس جلدی اٹھ کے آ جائیں. ہاں جی. تو ہم جنازے کی بات کر رہے تھے کہ جنازہ کی اہمیت اور فضیلت. پہلے ہم بتائیں گے اپنے گھر والوں کو، اپنے مردوں کو، اپنے بچوں کو کہ اس کا کیا اجر ہے. تو اس وجہ سے پھر ان پہ شوق پیدا ہوگا نا. تو اس میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے میں شامل ہو اور نماز جنازہ پڑھے تو اسے 1 قرات کا اجر ہے، اور اگر وہ اس کے تدفین میں بھی شامل رہے تو اس کو 2 قرات کا اجر ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
یا رسول اللہ مطلب یہ قرات کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرات ایک پہاڑ کے برابر ہے، تو اس کو ایک پہاڑ کا اجر ہے، ورنہ اگر وہاں پہ تدفین میں شامل رہا تو 2 قرات کا اجر ہے. تو یہ کتنی ایزیلی انسان کر سکتا ہے. تو اگر ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھنے جانا ہے، فرض پڑھنے جانا ہے، یہاں پہ تو اکثر ظہر کے ٹائم ہوتا ہے نا، تو ظہر کے ٹائم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں فرض ساتھ مطلب جماعت میں، اور ساتھ ہی جنازے میں شرکت کر کے تو 10 منٹ اور لگ جائیں گے. تو ضرور اس کی ہمیں اہمیت بتانی چاہیے اپنے گھر والوں کو، اپنے، اور پھر دعا یاد کرائیں. تو ویری ایزی، مطلب تھوڑے دن کر کے سارے مل کے بیٹھ کے یاد کریں تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی وہ دعا پڑھ سکتے ہیں نا. تو اس کا بھی کافی اس میں آسانی ہو سکتی ہے سب کے لیے. جی اس میں دیکھیں کہ ناظرین، آج یہ رمضان کے مہینے میں ہماری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، اور ایک ذمہ داری بھی ہے اور ایک حق بھی ہے کہ ہم اپنے گھر والے مردوں کو، جن پر کہ ایون فرض کفایہ ہے کہ گھر میں سے ایک انسان بھی چلا جاتا ہے تو وہ ادا حق ہو جاتا ہے کہ ہم وہاں پر جنازے میں گئے. لیکن جتنے لڑکے اور مرد زیادہ جاتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ کتنا بڑا اجر ہے کہ احد پہاڑ کے برابر، یعنی نیکیاں اتنی زیادہ جو زندگی میں انسان کرنے بھی لگے تو نہ کر سکے، کیونکہ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. اب اس حق کو ہم نے ادا کیسے کرنا ہے نا، تو اس میں دیکھیں کہ سب سے اہم ترین بات ہے کہ جنازہ جب ہم پڑھیں تو ہمیں جنازہ کی دعا آنی چاہیے. تو ہم سب سے پہلے، کل میں نے جو بات کی تھی نا کہ بچے ماں کی گود میں پرورش پاتے ہیں 10-12 سال تک، وہ واقعی ماں باپ پہ ماں پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز وہ ماں سے شیئر کرتے ہیں، ماں سے. ہاں جی، ماں سے کرتی ہے. تو یہ جو عرصہ ہم نے اپنے بچوں کا ہم سے دور کر کے گزارا نا، تو آج ہم میں سے ہر ایک کا بیٹا، جو کہ آج کسی کا بیٹا آج ہمارا شوہر ہے نا، بے شک، تو جب ہم نے اپنے بچوں کو وہ اجر سے محروم رکھا تو کل وہ ہم سے سوال کریں گے نہیں کریں گے؟ آف کورس. ہاں جی، کہ ہم نے ان کو نہیں سکھایا نا. تو ضرور اب بھی وقت ہے، اب بھی دیکھیں ہمیں اس بات کا احساس ہوا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ جہاں پر اور بہت ساری رحمتیں اور برکتیں لے کے آیا، ایک رمضان کی برکت یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ جنازہ میں تو ہم ضرور جلدی جاتے ہیں، اور جب ہم جاتے ہیں کسی کے گھروں میں بھی نا، کوئی جب دنیا سے جانے والے رخصت ہوتے ہیں تو ہم جاتے ہیں وہاں پر، تو ہمدردی کے لیے، اپنے حق کے لیے کہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہمدردی کریں جا کے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو اس میں فاتحہ کے ساتھ یہ دعا ہی اللہم اغفر لہ وارحمہ، اور جنازے میں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. تو یہ پوری دعا میں اپنی بہنوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی جتنے سن رہی ہیں، اور مجھے بڑا اچھا گمان ہے کہ سب نے اپنے اپنے شوہروں کو سکھائی ہوگی، اپنے بیٹوں کو سکھائی ہوگی. تو اگر وہ بھول چکے ہیں تو ہماری یہ اب ذمہ داری ہے ماں ہونے کے ناطے، بیوی ہونے کے ناطے، کہ ہم ایک دوسرے سے سنا کریں کہ اچھا دیکھیں یہ دعا تو سب سے اہم ہے نا. اور پھر اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں تو اس وقت بھی مانگ سکتے، تو اس وقت اپنے دنیا سے جانے والوں کے لیے، اپنے دنیا سے جانے والوں کے لیے، ہم میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دنیا سے جا چکا ہے، تو اللہم اغفر لہم، اللہم اغفر لہم. ہم اپنی زبان میں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے دنیا سے جانے والوں کے بخش دے، لیکن جب ہم عربک میں پڑھتے ہیں تو ہمارا سنت پر بھی عمل ہوتا ہے، اور پھر اجر بھی اس کا زیادہ ہے کہ نبی کی زبان سے ادا ہوئے الفاظ، ان میں ہم دعا مانگ رہے ہیں. تو جب میں اس میں ایسے کرتی ہوں، جب ہم جاتے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے، اگر میں ساتھ ہوں تو پھر ہم ایک دوسرے سے سنتے ہیں، راست گاڑی میں جاتی ہے نا تو دہرا ہو جاتی ہے، کئی جگہ گھر والے اٹک جاتے ہیں تو پھر ہم ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں کہ جہاں پہ یہ لفظ آنا ہے. تو اس سے بھی، اور ایک بات میں اور کہنا چاہوں گی، اگر دعا جب تک نہیں یاد ہوتی تو جیسے کہ ہے نماز جنازہ کا طریقہ کہ 4 تکبیریں ہوتی ہیں، پہلے بھی اللہ اکبر کہہ کے ہمیں سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے، اور 2 طریقے ہیں، سبحانک اللہ بھی ہے، ثنا بھی ہے، اور سورۃ الفاتحہ بھی ہے، اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف نماز والا پورا پڑھنا چاہیے. تیسری میں یہ دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یہ پوری دعا. اگر ہم وہ دعا نہیں بھی کسی کو آتی تو اتنی دیر تک ہم رب اجعلنی، تو اس میں وہ آ جاتی ہے نا اینڈ پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو، مومنوں کو بخش دے، اور قیامت میرے باپ کو بخش دے، مجھے بخش دے،
وہ ساری دعا آ جاتی ہے. اس وقت تک ہم وہ پڑھ لیں تو, لیکن کوشش یہ ہے کہ مسنون دعا کریں اور ان کو یاد کروائیں, اور اس کے بعد مطلب رمضان کا یہ تحفہ جیسے کہہ رہی ہیں نا, تو رمضان میں کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں, یہ دعا یاد کر کے ہم اپنے گھر والوں کو اس میں نیکی میں شامل کر لیں, اور انشاءاللہ تو پھر نماز جنازہ پڑھنا پھر ایزی ہوگا اور اس کے ریوارڈ کا پورا ہم حقدار ہوں گے انشاءاللہ. یعنی کہ اگر ہم عمل کریں تو پوری طرح کہ بیچ میں آدھی چیز کو چھوڑ نہ دیں, کہ آدھی ہم کہتے ہیں کہ چلے یہ تو کر لیتے ہیں اور یہ نہیں, لیکن زندگی میں جب بھی ہمیں احساس ہو جائے تو ہم ان باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. کبھی میں خود سوچتی ہوں, میں کہتی ہوں ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ بائی برتھ ہم مسلمان ہوئے, مسلمان گھرانوں میں ہم نے پرورش پائی, پھر مسلمان دوستوں میں رہے, پھر مسلمان ہمیشہ کمپنی میں ہم رہے, لیکن اس کے ساتھ کہاں ہم نے کمی کی. یہ ہر ماں کمی کرتی ہے نا. تو آج ہم دیکھیں ہم سب کی یہ کمزوری ہے, ہم سب اس چیز پر افسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو نہیں آتی. تو یہ پھر کس کی ذمہ داری ہے؟ کیونکہ وہ اصل جو کام کرنے کا تھا اس سے ہٹ کر ہم, جب بچے ہمارے چھوٹے ہوتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں ان کو سوئمنگ ضرور آنی چاہیے, ان کے لیے سوشل ایکٹیویٹیز ضرور ہونی چاہیے, ان کو کراٹے آنا چاہیے, ان کو یہ ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے, فٹ بال پہ لے کے جاتی ہے. لیکن ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے جو اس کی ذمہ داری ہے, ہم صرف وہ اس کو نہیں سکھاتے, ان کی اہمیت نہیں دیتے نہیں. اور بعض چیزوں میں تو بعض لوگ ایسے پوچھتے ہیں اچھا یہ ایسا ہے, جیسے دعا ہے کہ قرآن میں جب ہم پڑھنے لگے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, تو وہ کہتے نہیں یہ تو کوئی مرتا ہے تو پڑھتے ہیں ایون, یعنی کہ وہ ہماری بہنیں جو ہماری عمر میں ہیں, عمر کے اس حصے میں کہ اب تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ اور مہلت مل جائے, یعنی یہ تک نہیں پتا کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کب پڑھتے ہیں, کہ وہ فوراً ڈر گئی نا کہ میں تو کچھ لاسٹ کی بات کر رہی ہوں اور یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ تم یہ دعا پڑھو. اور یہ اتنی دعا آزمودہ ہے نا, کہ آزمائی ہوئی ہے کہ واقعی مطلب اس سے مل جاتا ہے جو چیز آپ کی گم ہوئی ہو نا, اگر آپ کی قسمت میں ہے وہ. اور ہاں جی, کوئی نقصان ہو جائے, کوئی پلیٹ ٹوٹ جائے, گلاس, تو کچھ بھی کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی, کوئی پریشانی کی خبر سنے تو اینی ٹائم. بالکل, تو دعاؤں کا سہارا ہے اس دفعہ میں چاہیے اس ٹائم. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. تو پھر یہ کہ جیسے عورتوں کے لیے منع ہے جنازے کے ساتھ جانا, لیکن مردوں کے لیے ضروری ہے کہ مردوں کو جنازے کے ساتھ جانا چاہیے. دوسرا اجر کے رات لینا ہے نا, کہ رات کا. جی, اور پھر دیکھیں کہ جنازے میں اگر ہمیں دعا آئے گی, کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو زندگی میں ایک دفعہ یا اس سے بہت زیادہ دفعہ ضرور موقع دیتا ہے کہ وہ جنتی لوگوں کا جنازہ پڑھے, کہ وہ جنتی, دنیا میں جنتی لوگ جب دنیا سے رخصت ہوں تو ان کا جنازہ پڑھے. تو دیکھیں جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں, عمرہ کے لیے جاتے ہیں, تو ہمیں کتنے جنازے پڑھنے کا موقع ملتا ہے نا, کتنا. اور پھر اس وقت اگر ہمیں دعا بھی آئے, تو ایک دفعہ اسی طرح ہمیں موقع ملا تو الحمدللہ, یعنی ہمیں یہ سارے, میں کہتی ہوں کہ اگر ہم مڑ کے واپس دیکھیں, اپنی زندگیوں پہ ریفلیکٹ کریں, تو یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ تیار نہیں کیا. وہ ڈرتے ہیں جنازے کو دیکھ کے, کہ مطلب اگر یہ کہا جائے کہ آپ جنازے کو کندھا دو, آپ اٹھاؤ, تو ہر گھر میں اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں. لیکن میری پیاری عزیز بہنوں, کہ ایز ماں ہونے کے ناطے کبھی ہم نے جنازے میں جانا, تو ہم بچوں کو کہتے ہیں چلو بھائی آج فلاں کا جنازہ جانا چاہیے, لیکن کبھی یہ نہیں کہتے کہ رشتہ دار ہونے کے ناطے تمہارا حق ہے کہ تم نے جنازے کو اٹھانا ہے, تم نے کندھا دینا ہے. لیکن یہ طریقہ ہم نہیں ان کو سکھاتے. تو اپنے اوپر مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ دیکھیں ہم ساری زندگی اپنے بچوں, اور خاص طور پر بیٹوں کے لیے, خاص طور پر بیٹوں کے لیے ہمیشہ کیا سوچتے ہیں, بیٹے کا بزنس ہو جائے, بیٹے کا گھر ہو جائے, بیٹے کا یہ ہو جائے. اچھا, جب اس کا بیٹا اگر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے لیے یہ ہو جائے. لیکن ہم جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو لوگوں کے رحم و کرم پر, لوگ ہمیں اٹھاتے ہیں کندھوں پہ, لوگ ہمیں کوفن میں ڈالتے ہیں, لوگ ہمیں قبر میں اتارتے ہیں, اور لوگ ہمارا جنازہ پڑھاتے ہیں. حالانکہ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اگر ماں دنیا سے رخصت ہوئی ہے تو اگر شوہر زندہ ہے تو شوہر کا حق ہے کہ بیوی کا جنازہ پڑھائے. سب سے قریب کون ہے؟ اور پھر بیٹا, بیٹے کا حق ہے. اور پھر قبر میں اتارنا ہے تو کون اتارے؟
اور جب میں دیکھتی ہوں لوگوں کو دوسروں کے کندھے پہ جاتے ہوئے تو میں کہتی ہوں یہ ہماری حقیقت ہے، جن کے لیے ہم پوری زندگی تنگ و دو کرتے رہتے ہیں، آج وہ دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دوسرا ہمارے لیے یہ کام کرتی. ہاں جی. اور جس میں یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہاں جی جنازہ بیٹا پڑھائے، عام انسان مطلب وہ جنازہ پڑھے گا نا، بیٹا وہ دعا مانگے گا ہے نا، اس کو فیلنگ ہوگی. تو جب اس کو دعا آتی نہیں، اس کو میننگ نہیں آتے تو وہ مطلب کیا وہ اس کی فیلنگ ہوگی. تو یہ اس لیے ہے کہ اپنے نزدیک والے پڑھائیں تاکہ دعا اپنے دل سے مانگیں. جو بھی دعا ہم دل سے مانگتے ہیں دل پہ اثر کرتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی دعا تو قبول کرتے ہیں نا. آج بھی ہم جیسے کر رہے تھے کہ دعائیں وہی قبول ہوں گی جو دل سے نکلتی ہیں نا. تو یہ بالکل اگر ہم اپنے جیسے کسی کا فوت ہو جاتا ہے ہم تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو لیکن وہ فیلنگ ہمیں نہیں آتی جو ان کی ہوتی ہے نا. لیکن ہم اپنا سوچ کے کہ ہمارے والدین چلے گئے، جو بھی کوئی رشتہ دار گیا، وہ ہماری سوچ کے ضرور آتی ہے فیلنگ، لیکن اصل فیلنگ اسی وقت آتی ہے جب اپنے آپ کے ساتھ ہو ہے نا. جیسے فوتگی کا ہے کہ بچے ہوں یا خامد ہو، کوئی بیوی فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے، اس کی فیلنگ ہوگی اور وہ دعا مانگے گا جنازے میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے، تو اس کے درجات اس کو بخش دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس کی اہمیت کا اور اس کا اپنی فکر، ہمیں تو اپنی فکر کرنی ہے نا کہ ہم اپنی فکر کریں اپنے گھر والوں کی پہلے، پھر بعد میں معاشرے کی. تو اگر ہم بچوں کو یہ اہمیت دلائیں گے کہ ہماری بخشش ہوگی اگر آپ ہمارے بعد دعائیں مانگیں گے تو اس سے ہمیں بھی فائدہ اور ان کا بھی فائدہ ہے نا آخرت کا انشاءاللہ. اب اس میں دیکھیں نا، اگر فرض نماز پڑھاتے ہوئے بچے کو احساس ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے تو آگے کی نماز اس کو پڑھنے کی عادت ہوگی نا. تو اور زیادہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر فرائض سے بھی غفلت ہے تو پھر یہ تو بہت ہی دور کی بات ہے نا. جنازہ تو بہت دور کی بات ہے. یعنی چونکہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے لیکن عملی طور پر ہم تیار نہیں ہیں. اچھا جیسے روزے کے لیے نا آج کل میں یہ سوچتی ہوں کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ کرونا سے ہمیں بچنا ہے، یعنی وہ ایمان کی حد تک ہمیں یقین ہے کہ اگر کوئی ہمارے نیبرز میں یا گھر میں بھی اگر کوئی کھانستا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، تمہیں کھانسی آ رہی ہے، تمہیں کھانسی آ رہی ہے، یا اگر ذرا چھینک 2 دفعہ چھینک کر دے تو ہم کیا کہتے ہیں. لیکن یہ یقین ہمیں اللہ کی ذات پر نہیں ہے. کرونا کی وجہ سے تو یقین ہے تو، لیکن ہم دیکھیں کہ ہمیں وہ یقین ایمان کی حد تک ہونا چاہیے کہ ہمیں جانا ہے دنیا سے. تو ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، آئیے ان کو لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم کالر. السلام علیکم. آپ کی کال شاید ڈراپ ہو رہی ہے تو آپ ضرور کال کیجئے گا، ہمیں بہت اچھا لگے گا کہ اگر آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور کچھ مفید باتیں آپ کے لیے بھی فائدے کی ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں یقین نہیں ہے، یعنی کرونا کا تو یقین ہے لیکن اپنے مرنے کا نہیں ہے. یعنی جیسے ایز اے مدر ہونے کے ناطے اور ایک وائف بیوی ہونے کے ناطے تو یہی تو وجہ ہے کہ میں دوسروں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہر کو تیار ہی نہیں کر رہی. تو یقین بہت بڑی چیز ہے اور ہمیں اس چیز کو جاننا چاہیے کہ کل جب ہم نے رخصت ہونا ہے تو ہمیں رخصت کرنے والے کیا واقعی تیار ہیں یا اپنی یہ ذمہ داری دوسروں پر ڈال کے بیٹھے ہیں یا ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ایک حق میں سے والدین کا حق ہے کہ اگر ان کی زندگی میں ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو ہمیں کیا سٹیپ لینا ہے اس کے بارے میں. وہ تیار ہونا چاہیے، ایموشنلی بھی ویسے بھی فزیکلی. آپ سوچیں ذرا کہ اگر ایک ماں دنیا سے جا رہی ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں، 4 ہیں، 2 ہیں یا 1 ہے اور وہ اس کے لیے پیچھے کھڑا دعا کر رہا ہے، یعنی ہم تصور کریں اس زندگی میں. صحیح بات ہے. کیونکہ ہم ان چیزوں پر غور ہی نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم غور نہیں کرتے تو ہم ان کو تیار نہیں کرتے. تو میری پیاری عزیز بہنوں، اسلام پورا وے آف لائف ہے جہاں سے بچے کی ابتدا سے لے کر آڈر سے لے کر دنیا سے جانے کا سفر ہو جاتا ہے. جب آتا ہے اس وقت بتایا جاتا ہے کیا کرنا چاہیے، اذان یہ وہ، اور جب انسان جاتا ہے تو اس وقت بھی دیکھیے نا تو مطلب بالکل سارا بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورا کہ کس طرح انسان کی. اور دنیا سے جانے کے بعد ان کو کیا کرنا ہے، دنیا سے جانے کے بعد کیا کرنا ہے.
یعنی کیا واقعی وہ نماز پڑھ کے جو دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہر اللہم اغفر لہا پڑھ دیں، اے اللہ تو اس کو ہماری والدہ کو امی کہہ دیں، تو اور بھی خوبصورتی کی بات ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو ہم اتنا ہلکا لیتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کے موت کی ایک دوسرے سے بات کریں، حالانکہ موت تو اٹل ہے نا۔ جی، کئی تو پھر پسند نہیں کرتے نا موت ہے، موت کی نہ بات کرو، ہم پہلے ڈپریشن میں ہیں، ہم پہلے ہی ایسے ہیں، لیکن وہ تو حقیقت ہے، وہ تو آنی ہے۔ موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، موت مطلب اس ٹائم سے ڈرنا چاہیے کہ جس وقت میری موت آئے گی تو میری حالت کیا ہوگی، کیا میرے زبان پہ کلمہ جاری ہوگا، کیا میں کوئی نیکی کا کام کر رہی ہوں گی، اس طرح کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے موت کی، نہ کہ ڈرنا چاہیے۔ اور نہ قبر سے لوگ ڈرتے ہیں، میں کہتی ہوں قبر سے ڈرنا نہیں، بس یہ قبر ویسے نہیں ڈرنا، لیکن یہ ہے کہ قبر میں میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، ہے نا، تو کیا میرے کون سے فرشتے آئیں گے، اس کے بعد کیا میں ریڈی ہوں، جو انہوں نے میرے سوال پوچھنے ہیں 3 سوال، تو اس طرح کی ان کی تیاری کریں گے، اپنے بچوں کی تیاری کروائیں، جیسے ہم بات کر رہے ہیں آج، تو اسی طرح جنازے کی دعاؤں کی ان کو ساتھ لے کے چلیں، ان کو مطلب تو وہی آگے پھر ایک ساتھ اور بڑی پیاری بات میں آپ کو بتاؤں، شروع میں الحمدللہ اب تو خیر میاں بیوی تو ہم بہت ڈسکس اس چیز کو کرتے ہیں کہ جب میں مری تو ایسا کرنا ہے، میں مری تو ایسا کرنا ہے، تو اگر جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو ایسا کریں گے، کیونکہ دیکھیں یہ کوئی ایک دوسرے کے لیے بد دعا نہیں ہے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر تو میری زندگی میں رخصت ہو گئی تو میں خود ایسا غسل دوں گا اور ایسا کروں گا، ایسا کروں گا۔ تو یعنی ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ایسی بات کریں، لیکن ہم اس چیز کو کیسے شروع کرتے ہیں؟ اللہ نہ کرے اگر میں مر گئی تو بھئی جیسے میں نے تو ساری زندگی ایسے ہی رہنا ہے، زندہ ہی رہنا ہے، میں نے مرنا ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہی نے تو ہمیں بتایا ہے کہ تمہیں میں نے دنیا میں بھیجا ہے تو تمہیں واپس بھی بلانا ہے، بے شک، جہاں سے بھیجا وہاں واپس بھی جانا ہے تم نے۔ تو اس چیز کو ایسا معیوب نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس چیز کو معیوب سمجھیں کہ کیوں ایسی بات کریں، شاید یہ گناہ کی بات ہے، بلکہ ہمیں اپنے حلقے میں ایک دوسرے سے کہنا چاہیے۔ اور ایک دفعہ میں آپ کو بتاؤں یہ ایک اور جو کچھ ہم کہتے ہیں نا تو وہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے وہ ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ مانچسٹر میں تھے تو ایک بہن نے مجھ سے کہا کہ مجھے آپ نے غسل کروانا ہے، اور جب ہم وہاں سے مجھے فون کیا کہ اس طرح سے اب تمہارا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے تو آپ آ جائیں نا۔ تو میں نے کہا دیکھیں ہمیں تو آج 3-4 گھنٹے لگ جائیں گے، اگر میت پہنچ گئی ہے مسجد تو آپ غسل کروائیں۔ اب وہ میت نہیں ان کو ملی، یقین مانے جب ہم گلاسگو پہنچ گئے تو انہوں نے فون کیا کہ میت ابھی ہسپتال سے لے کے چل رہے ہیں، تو آپ پہنچ جائیں، کہ امی دنیا سے جانے سے کچھ گھنٹے پہلے کہہ رہی تھیں کہ دیکھیں ان کی بس خواہش تھی، تو کہتی ہیں کچھ گھنٹے وہ پہلے کہہ رہی تھیں کہ نسرین کو بتا دینا اس سے میرا وعدہ ہے کہ غسل اس نے مجھے کروانا ہے۔ تو ہمیں ایسی باتیں آپس میں کرنی چاہیے اور اچھے لوگوں کو بلکہ کہنا چاہیے کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوئی تو پھر آپ نے مجھے غسل کروانا ہے۔ اور بعض اوقات دیکھیں الحمدللہ سب لوگ اچھا کام کرتے ہیں، ہم ایسا ہرگز نہیں کہتے کسی کو بھی، لیکن یہ بھی تو ایک امانت ہوتی ہے نا پھر دوسروں پر کہ اگر وہ نہیں موجود تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہر چیز کا انتظام کہ انسان دنیا میں جب ہم ان چیزوں پر باتیں کریں گے تو ہمیں یاد بھی رہے گا، موت یاد رہے گی نا، کہ ہمیں یاد بھی رہے گا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے معاملہ کرتے ہوئے کہ دنیا میں جس کے ساتھ زندگی گزاری، تو اسی طرح ہم گھر والوں کے ساتھ جو ہمارے پورے خاندان میں ایکسٹینڈڈ فیملی میں وہ بچے جو 5 وقت کے نمازی ہیں اور ہمارے وہ لوگ جو 5 وقت کے نمازی ہیں، حج اور عمرے کی ادائیگیاں کر چکے ہیں، ہمیں ان سے بھی وعدہ لے لینا چاہیے کہ بیٹا تمہارے لیے سہولت ہوئی تو قبر میں تم نے مجھے اتارنا ہے۔ ہمارے جو محرم رشتے ہیں نا، اور پتہ ایک بہت دکھ کی بات، کیونکہ اکثر میں غسل کے لیے جاتی ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ جو غیر محرم لوگ ہوتے ہیں جب ہم ان کو غسل کروا کے باڈی کو رکھ دیتے ہیں تو وہ آتے ہیں سر کی طرف سے اٹھا کے اور پاؤں کی طرف سے اٹھا کے اس کو، یعنی کہ وہ فیلنگ نہیں ہوتی۔ تو بعض اوقات میں ان سے کہتی ہوں ان کے شوہر یا ان کے بیٹے یا ان کے بھتیجے یا ان کے بھانجے کوئی ہیں باہر،
تو بعض تو ڈر رہے ہوتے ہیں گھر والے, تو پھر میں ان سے کہتی ہوں کوئی بھانجا ہے باہر مطلب بڑا ہے تو کوئی اس طرح سے, تو آپ ان کو پلیز بلائیں, تو وہ اپنے دنیا سے جانے والے کو وہ کافن میں ڈالے, ڈال تو کوئی بھی دے گا. تو اب تو خیر ہم خود ہی ڈال لیتے ہیں کیونکہ 3-4 عورتیں ہوتی ہیں تو وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے نا. بات صرف کرنے کی یہ ہے اگین کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے, علم ہم حاصل کریں, ہم علم حاصل کریں, دیکھیں کہ کس موقع پر ہمیں کیا کام کس طریقے سے کرنا ہے, تو پھر انسان ایک مومنہ زندگی گزار سکتا ہے نا. ورنہ تو ایک جاہلانہ زندگی, جیسے دنیا میں جاہل آئے اور ویسے ہی چلے گئے, ہمیں پتہ نہیں کہ کس موقع پر کیا کام ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے. میں نے بھی اسی طرح چند باتیں بچوں کو مطلب لکھ کے بلکہ رکھتی ہیں نا کہ مرنے کے بعد ایسے ایسے نہیں کرنا, تو اس میں جو دانے وغیرہ پڑتے ہیں وہ میں نے کہا مطلب وہ نہیں, جیسے اور اسی طرح کہا کہ کھانا وغیرہ کا جو انتظام ہوتا ہے کہ مسجدوں میں نہیں, مطلب جو سنت سے ہے نا اسی طریقے سے میں نے ان کو بتایا ہے کہ ایسے ایسے کرنا ہے نا. تو بڑا بیٹا تو اٹھ کے ہی چلا گیا نا, بات ہی نہ سنے, مطلب آپ ابھی سے بات کریں, میں نے کہا یہ تو ہونا ہے, تو کئی باتیں اس طرح کرنا اس طرح کرنا. تو چھوٹا الحمدللہ وہ سنتا رہا بیٹھ کے, تو مطلب یہ میں بتایا کہ ان کو شامل کریں, تو جب فلم بھی ان کی اچھی لگتی ہے جب آپ مطلب ہے نا, لیکن ویسے بھی کہ ان کو تیاری کروائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ غلط رسومات نہیں کرنا. اور پھر میں نے اسی طرح جنازے کا جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے فرینڈس کا ان کو بتایا کہ ان کو جو ان میں سے شامل ہو سکے, جو وہاں پہ موجود ہو ان کو لے لیں, ضروری نہیں کہ ہاں مطلب آپ نے ڈھونڈنا ہی ہے, لیکن جو بھی ان میں سے ملے ان کو پھر مطلب میرے غسل میں یا میرے جنازے میں ان سے آپ رہنمائی لیں. تو الحمدللہ یہ ساری باتیں تیاری کی ہوئی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ دین ایمان پہ خاتمہ کرے. تو اسی طرح ہمیں اپنے سب کو بتانا چاہیے اس طرح. بالکل بالکل کوشش کریں کہ دنیا میں دیکھیں ہم ہر چیز کی کتنی تیاری کر کے جاتے ہیں نا, لیکن ہمیں وہ وقت جو اچانک آنے والا ہے, جو کسی وقت بھی نہ دن کا انتظار, نہ رات کا, نہ کسی لمحے کا, نہ کسی اور چیز کا, اس کے لیے تو ہمیں اس سے بھی زیادہ تیاری کرنی چاہیے, لیکن اسی کی ہمارے پاس تیاری نہیں ہے. تو آج کے پوری باتوں میں ہم اپنے ناظرین کو صرف ایک ہی پیغام دے کے جا رہے ہیں, اور وہ یہ کہ عیادت کا تو ہے ہی, اور اکثر الحمدللہ ہم سب لوگ اس پہ بہت کارآمد ہوتے ہیں اور کرتے بھی ہیں, لیکن یہ کہ کل کی ہماری تیاری کے لیے ہم اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کے مردوں کو نماز جنازہ ضرور سکھائیں, تاکہ وقت آنے پر ہم لوگوں کو نہ ڈھونڈتے پھریں. یہ بھی ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر نہیں, ایک گھر کی دوسرے فردوں پر یہ ذمہ داری ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ باتیں آسان فرمائے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا بنا دے. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ ساجدہ, آپ نے بہت کارآمد باتیں ہمارے ساتھ آج شیئر کی. انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ پھر آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آئندہ کے جتنے دن رمضان کے باقی ہیں, کچھ نہ کچھ ہم آپ کے لیے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے, اپنے رمضان کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اچھے نکتے آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. تب تک کے لیے ابھی ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.